تاتاری اٹھے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی. دنیا کی سب سے بڑی اسلامی حکومت تھی اس وقت، اس کو ختم کر دیا. بغداد میں سب سے بڑے کتب خانے دنیا کے موجود تھے، سارے کتب خانوں میں آگ لگا دی اور اتنی کتابیں جلائی گئی کہ جب دجلہ میں ان کی راکھ ڈالی گئی ہے تو دجلہ کا پانی کالا ہو گیا. اسپین کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، عیسائیوں نے اسپینی مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم ڈھائے کہ پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملی. آج لاکھوں لاکھ لوگ اسپین میں موجود ہیں جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بڑی شان کے ساتھ پڑھتے ہیں. قطبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، مگر آج بھی قطبہ پوری آن بان شان کے ساتھ قائم ہے. تو قرآن کو کتاب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وقال اللہ تعالی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق اللہ العلی العظیم. حضرات، آج 18 ذی الحجہ ہے. اس تاریخ سے دو اہم موضوعات منسلک ہیں اور تاریخ اسلامی میں اس تاریخ کی اس نوعیت سے بڑی اہمیت بھی حاصل ہے. ایک تو یہ کہ خلیفہ ثالث امیر المومنین امام المسلمین مبشر بالجنہ ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت ہے. اور ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بارے میں ایسی فضیلت کا اعلان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام بھی اس فضیلت علی کو سن کر انہیں مبارکباد دینے لگے. یعنی حدیث ولایت علی. غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی نے جو اعلان فرمایا تھا حضرت علی کے بارے میں. میرا معمول رہا ہے تقریباً 32-33 سال سے جب سے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں. آپ لوگ گواہ ہیں کہ خلفائے راشدین اور اہل بیت اعظام کی تاریخ شہادت و وصال کے موقع پر ان حضرات کی خدمت میں ضرور گلہائے نظر عقیدت پیش کرتا رہا ہوں. لیکن اس وقت 4 اہم موضوعات میری نگاہ میں ہیں. ایک تو حضرت عثمان غنی کی شہادت سے متعلق اور آپ کی حیات اور آپ کے کارناموں کے متعلق گفتگو کی جائے. دوسرے یہ کہ حدیث موالات کو عنوان بنا کر مولا کائنات کی عظمت بیان کی جائے. تیسرا اہم موضوع ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں سے متعلق ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے متعلق اور اس کے پس پشت اس کے سہارے مسلمانوں کے ملی اور مذہبی تشخص کو مجروح کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو موضوع بنایا جائے. اور تیسرا موضوع عالمی ہے، وہ قرآن مجید کا تحفظ. اب ظاہر سی بات ہے جمعہ کی محفل ہے، 15-20 منٹ میں کس موضوع پر گفتگو کی جائے. ایک ایک موضوع ایسا ہے کہ گھنٹوں اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. ان تمام موضوعات میں 4 موضوعات میں سب سے اہم جو موضوع ہے وہ قرآن ہے. اس لیے کہ مسلم پاک صلی اللہ کا بھی معاملہ قرآن سے متعلق ہے. اسلامی شریعت، اسلامی قانون
سب کے سب قرآن سے نکلے، اور چاہے حضرت عثمان غنی ہو، چاہے حضرت مولائے کائنات علی ہوں، سب قرآن کے فیض و برکات ہیں۔ تو جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ بتلانے کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ سویڈن میں کیا کیا گیا، قرآن جلایا گیا۔ اور یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے کہ کسی ایک شخص نے ایسا کیا، بلکہ سرکار کی اور حکومت کی پشت پناہی کے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ بہت بڑا عالمیہ یہ ہے۔ بہت سے پاگل دیوانے خبط الحواس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے وجود پر لعنت کی مہر لگاتے ہوئے قرآن کو جلاتے رہے ہیں، لیکن یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن یہ معاملہ ذاتی نہیں ہے، حکومتی سطح پر ایسی تحریک پیش کی گئی ہے، ورغلایا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ قرآن سوزی جیسا جرم کیا گیا۔ دنیا کا ہر مسلمان بے تاب، بے چین اور بے قرار ہو گیا۔ آج پوری دنیا میں مذہب اسلام کی اور مسلمانوں کی جیسی شبیہ پیش کی جا رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ ظالم ہوتے ہیں، یہ جنگجو ہوتے ہیں، یہ اگروادی ہوتے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ اگر واقعی مسلمان ایسے ہوتے تو شاید پوری دنیا میں آج آگ لگ گئی ہوتی۔ لیکن اسلام نے، قرآن نے، نبی نے، خدا نے ہم لوگ کو یہ تعلیم دیا کہ صبر و تحمل اور ضبط سے کام لیا جائے، اور صحابہ کی پوری تاریخ، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے مسلمان خاموشی کے ساتھ اپنا احتجاج درج کرا رہا ہے۔ اگر صرف اس واقعے پر بھی غور کر لے دنیا کے لوگ تو شاید اپنے اس نظریے سے تائب ہو جائیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اگر واقعی اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو پوری دنیا کے مسلمان نہ جانے آج کیا کر جاتے، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ برا سے برا بھی مسلمان ہے، بدعمل ہو، بدکردار ہو، بے عمل ہو، مگر جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ قرآن کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہر مسلمان رکھتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت۔ لیکن وہ اسلامی تعلیمات ہیں جس نے اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں کہ خاموش احتجاج تو کر رہا ہے مگر رد عمل کا اظہار نہیں کر پاتا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی کر کے، قرآن کے ساتھ جرم کر کے، قرآن کو جلا کے قرآن کو ختم کر دیں گے، تو خدا کی قسم 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسے واقعات تو بار بار ہوئے۔ میں قرآن کا محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تاتاری اٹھے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی حکومت تھی اس وقت، اس کو ختم کر دیا۔ بغداد میں سب سے بڑے کتب خانے دنیا کے موجود تھے، سارے کتب خانوں میں آگ لگا دی، اور اتنی کتابیں جلائی گئی کہ جب دجلہ میں ان کی راکھ ڈالی گئی ہے تو دجلہ کا پانی کالا ہو گیا۔ مگر کیا قرآن ختم ہو گیا؟ اور شان کے ساتھ قرآنی تعلیمات کو فروغ حاصل ہوتا رہا۔ اسپین کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، عیسائیوں نے اسپینی مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم ڈھائے کہ پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسے جرائم کیے گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ صدیوں تک اسپین میں جن مسلمانوں نے حکومت کی تھی ان کا وجود ختم ہو گیا پورے اسپین سے، کوئی مسلمان باقی نہیں۔ قرآن جلا دیا گیا، مذہبی کتابوں کو خاکستر کر دیا گیا، مسجدیں شہید کر دی گئی، مندارے ڈھا دیے گئے، مگر کیا اسلام ختم ہو گیا اسپین سے؟ آج لاکھوں لاکھ لوگ اسپین میں موجود ہیں جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بڑی شان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔
قطبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، مگر آج بھی قطبہ پوری آن بان شان کے ساتھ قائم ہے۔ تو قرآن کو کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور قیامت تک کے لیے وعدہ کیا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کا مصنف، اس کو لکھنے والا یہ وعدہ کرے کہ فلاں زمانے تک میری کتاب زندہ رہے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ قیامت تک اس کے تحفظ کی گارنٹی اللہ نے لے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ارے دنیا میں ایک مسلمان بھی خدا نہ خواستہ رہے تب بھی قرآن محفوظ رہے گا۔ آج دنیا کی ساری کتابیں محفوظ ہوتی ہیں تو مرہون منت ہیں کاغذ کی، مرہون منت ہے قلم کی، روشنائی کی، پرنٹنگ مشین کی، پبلشر کی، مگر قرآن ان کا مرہون منت نہیں۔ پوری دنیا سے روشنائی ختم ہو جائے، پرنٹنگ پریس ختم ہو جائے، کاغذات ختم ہو جائے، مگر قرآن ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں حفاظ قرآن پوری دنیا میں موجود ہے۔ اگر کسی کتاب کو دنیا سے کاغذ سے ختم کر دیا جائے تو وہ کتاب ختم ہو جائے گی، اس کو پڑھنے والا، اس کو یاد کرنے والا، اس کو سنانے والا، اس کو سمجھانے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ مگر قرآن مجید وہ ہے کہ کروڑوں کروڑ مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، کہیں کہ کاغذ نہیں ہے نہ صحیح، پریس نہیں ہے نہ صحیح، چھاپے خانے نہیں ہے نہ صحیح، روشنائیاں نہیں ہے نہ صحیح، اللہ نے ہمارے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے، کھڑے ہو کر مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر پورا قرآن سنا دے گا۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بلا شبہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم آپ علماء مفسرین محدثین حفاظ کرام کے قرآن کی حفاظت نہیں کرتے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کو چھپوانے والے لاکھوں لاکھ کی تعداد میں قرآن کی حفاظت نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کا درس دیتے ہیں، حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں تو اپنے کو محفوظ کرتے ہیں، دنیا میں بھی اپنے کو محفوظ کر لیتے ہیں اور عالم آخرت کے لیے بھی اپنے کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے انشاءاللہ ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم قرآن کی حفاظت نہیں کرتے، قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو محفوظ کرتا ہے، ہمیں بلیات سے، عذاب سے، عذاب سے محفوظ کرتا ہے، ہمیں قار ربانی سے محفوظ کرتا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بھی محفوظ کرے گا۔ تو قرآن کی ہم لوگ حفاظت نہیں کرتے ہیں، قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ ایک حرف قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن میں باطل کہیں سے بھی نہیں آ سکتا، نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے جو بڑی حکمتوں والا ہے اور بڑا قابل تعریف ہے۔ اللہ نے جیسے چاہا، جس ترتیب سے چاہا، اس ترتیب سے قرآن کو رکھ دیا۔ قرآن کی جو جمع و ترتیب ہے، یہ جمع و ترتیب کرنے والا بھی اللہ ہی تعالی ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کی نزولی ترتیب۔ قرآن مجید جس انداز سے نازل ہوا اس طریقے سے ہمارے قرآن میں محفوظ آج نہیں ہے۔ جیسے سب سے پہلے سورہ اقرا کی آیات نازل ہوئی، آج قرآن مجید جب کھولیں گے تو بسم اللہ کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، تو نزولی ترتیب الگ تھی، اور آج جو قراءتی ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ قراءتی ترتیب کسی انسان کے مرتب پر، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے یہ بھی ہوا ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور لکھواتے تھے، کسی صحابی کو بلا لیا جو لکھنا جانتے تھے، جیسے حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، یہ کاتبان وحی ہیں، بلایا، فرماتے تھے میں مصحف لاؤ جن اوراق میں چمڑے کی جھلیوں میں قرآن لکھا جاتا تھا، منگاتے تھے، اور دیکھو اس آیت کو اس مقام پر لکھو،
اور یہ بھی اللہ کو حکم سے ہوتا تھا، توفیقی ہے، اللہ کو حکم سے اللہ کے نبی جس آیت کو جہاں اللہ کی مرضی ہوتی تھی وہاں لکھوا دیتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ قرآن کے متعلق جو کچھ ہے سب اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، جمع کرنا بھی اللہ فرماتا ہے میرا کام ہے۔ اللہ نے جمع کروایا ہے، اللہ نے اس کو مرتب کروایا ہے، اللہ نے اس کو پڑھایا ہے اور اللہ نے یاد کرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو وہ اشتیاق کا عالم، وہ ذوق و شوق کا عالم کہ اللہ کے نبی اپنی زبانوں کو بہت جلد حرکت دیتے تھے کہ قرآن جلد سے جلد یاد ہو جائے۔ نامہ محبوب آ گیا ہے، پیغام یار آیا ہے، اللہ کا کلام آیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی جلد سے جلد اپنی زبانوں کو حرکت دیتے تھے۔ لیکن کتنے پیارے تھے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبان کو زیادہ حرکت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو زیادہ حرکت مت دیجئے کہ جلدی کریں۔ یا رسول اللہ زیادہ حرکت دیتے ہیں تو آپ کو تکلیف بھی تو ہوگی، اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ محبوب جلدی جلدی زبان چلائے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو زیادہ حرکت مت دیجئے تاکہ جلدی کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کو جمع کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آپ دہراتے رہیے، آپ کے دل میں ہم اتار دیں گے اور اس کو جمع کروا دیں گے۔ تو ساری گارنٹی، ساری ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے رسولوں پر اور انبیاء پر کتاب نازل ہوئے۔ صحف ابراہیم ہے، صحف نوح ہے، پھر حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد پہ زبور نازل ہوئی، اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام پہ کتابیں نازل ہوئی، مگر دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس صورت میں موجود ہے جس صورت میں نازل ہوئی تھی۔ سب میں تبدیلی، معنی کے اعتبار سے بھی تبدیلی، الفاظ کے اعتبار سے بھی تبدیلی۔ نہ توریت اپنی اصل شکل میں موجود، نہ زبور آج دنیا میں اپنی اصل شکل میں موجود، نہ انجیل اپنی اصل شکل میں موجود۔ اگر آج کوئی آدمی بائبل آپ کے سامنے رکھ دے، توریت رکھ دے، انجیل رکھ دے، زبور رکھ دے اور کہے کہ اس پر ایمان ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے جو توریت نازل ہوئی کی اس پر ایمان ہے، جو انجیل نازل کی اس پر ایمان ہے، جو زبور نازل کی اس پر ایمان ہے، مگر جو آج موجودہ اس پر ایمان نہیں۔ نہ جانے آپ لوگوں نے کیا ملایا ہے، کیا گھٹایا ہے، کیا بڑھایا ہے، اس پر ایمان نہیں ہے، مگر جو اللہ نے نازل کیا حرف بحرف پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں یہی تعلیم دی گئی۔ مگر کوئی کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی قرآن سے پہلے محفوظ کیوں نہیں؟ قرآن مجید تمام کتابوں کی جامع ہے۔ قرآن کا ایک نام ہے المحیمن، تمام الہی آسمانی کتابوں کی یہ قرآن جامع ہے۔ جتنی نصیحتیں، جتنے عقائد، جتنے احکام اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے لیے منظور تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکٹھا کر دیا۔ اب ان کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ انجیل شریف حضرت عیسیٰ پہ نازل فرمائی، مگر یہ وعدہ نہیں کیا کہ اے عیسیٰ میں قرآن کو محفوظ، یہ انجیل کو محفوظ ہمیشہ کے لیے کروں گا۔ زبور شریف نازل ہوئی، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں لیا تھا۔ توریت شریف نازل ہوئی، اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ پر، حضرت نوح پر صحیفوں کا نزول فرمایا، اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ جب تک اللہ کو منظور تھا وہ کتابیں اپنی اصل حیت میں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اٹھا لیا۔ مگر قرآن تمام کتابوں کی جامع ہے اور قیامت تک اب کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں، اس لیے کہ کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر رسول ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، یعنی امت کے افراد اپنے باپ کی طرح انہیں محسوس نہ کریں، یہ نبی ہے۔ نبی باپ جیسا جو تعلق ہوتا ہے بیٹے کا باپ سے، وہ تعلق نہیں ہے۔
اس سے بہت اونچا تعلق ہے، وہ نبی اور رسول کا تعلق ہے، ایک امتی ہے، ایک نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ خود اللہ کے نبی نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت تک جو شخص بھی اپنی نبوت کا اعلان کرے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو دنیا کے تمام مسلمان اسی لیے کافر کہتے ہیں، اور تمام مرزائیوں کو اور قادیانیوں کو اس لیے کافر کہا جاتا ہے کہ غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ذلی اور بروزی نبی کی بات چھیڑ دی، مگر اپنی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، اس لیے بالاتفاق اور بالاجماع وہ کافر ہے۔ قیامت تک اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ جب قیامت تک کے لیے یہی کتاب ہے تو ہر اعتبار سے اسے محفوظ رہنا ہی تھا۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی حکومتیں، باغی سے باغی کی جماعتیں، خدا کے نافرمان بندے، وہ چاہیں کہ قرآن کو جلا کر اسلام کو مٹا دیں گے، امت محمدیہ کو ختم کر دیں گے، ملت بیضا کا وجود نابود کر دیں گے، تو یہ پاگل کا خواب ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ یہ زمانہ جو ہے نا، فتنوں کا زمانہ ضرور ہے، مگر اس سے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہو گئے۔ یہ ہلاکوں کا اور چنگیز خان کا فتنہ جو تھا نا، اتنا بڑا فتنہ تھا کہ پوری دنیا ان کے فتنوں سے لرز گئی تھی، مگر مسلمان کا بھی وجود رہا، قرآن کا بھی موجود رہا، اور مذہبی اسلام کا بھی وجود رہا۔ تو یہ آزمائشی دور ہم تمام لوگوں کے لیے، ان آزمائشی دور میں اہل اللہ نے کیا کیا، بس وہی ہمیں کرنا ہے۔ اہل اللہ نے، اہل حق نے ہمیشہ یہ کام کیا کہ جس زمانے میں اسلام کو مٹانے کی کوشش ہوئی، قرآن کو نابود کرنے کی کوشش ہوئی، جو اہل حق تھے، مرد مسلمان تھے، علماء ربانیین تھے، عوام میں بھی جو اسلام سے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے لوگ تھے، وہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اسلام کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے، جب ترکی میں اسلام کے ڈھانچے کو بدلنے کی کوشش کی گئی، مصطفیٰ اتاترک کے پاشا کے زمانے میں نماز پہ پابندی لگا دی گئی، عربی پڑھانا ممنوع ہو گیا، قرآن کی تعلیم دینے پر کتابیں لگا دی گئی، اور بظاہر وہ لوگ تھے جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے، نام مسلمان جیسا، حیات مسلمان جیسی، مگر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئے تھے، مغربی تہذیب، عیسائیوں اور یہودیوں کو ورغلانے سے۔ لیکن اسلام تو محفوظ رہا، مسجدوں میں اذان دینا بند ہو گیا، لیکن اذان ختم نہیں، اور تیزی کے ساتھ لوگ اپنے بچوں کو اذان سکھانے لگے، مدرسے بند کر دیے گئے، لوگ اپنے کمروں میں چھپ چھپ کر قرآن اور حدیث پڑھاتے تھے۔ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، فقہ کی تعلیم ختم نہیں ہوئی، حد یہ کہ گھروں میں تعلیم دینا بند ہو گیا تو چھپ کر وہ کام کر رہے تھے، مگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ تو ان آزمائشوں کے زمانے میں اور فطروں کے زمانے میں ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کر لیں، اور دنیا کو بتلا دیں کہ قرآن کو تو مٹا نہیں سکتے۔ قرآن تو وہ ہے جو ہماری روح میں شامل ہو چکا ہے، ہماری دھڑکنوں میں شامل ہو چکا ہے، ہمارے قلب کے اندر سمایا ہوا ہے۔ یہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو قرآن سے اور زیادہ جوڑ لیجیے، تلاوت قرآن کا ذوق پیدا کیجیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور قرآنی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تین چیزیں بنیادی ہیں۔ قرآن کی تلاوت روزانہ کا معمول بنائیے، صرف احتجاج زندہ باد اور مرد آباد کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے۔ اصل یہ ہے کہ ہم قرآنی بن جائیں، ایک دن احتجاج کر کے، جلوس نکال کر، ہاتھ میں بڑے بڑے بینر لے کر زندہ باد اور مرد آباد کر لیا، اس سے ہم قرآنی نہیں ہوں گے۔ ہمارا عمل بتلائے کہ ہم قرآنی ہیں، ہمارے گھروں سے قرآن میں مجید کی تلاوت کی آواز آنے لگے اور بتلائے کہ ہم قرآنی ہیں، اور قرآن کے
تبلیغ کے اور قرآن کی تعلیم کے اور قرآن کی تدریس کے جو مراکز ہیں ان کو آپ مضبوطی دیجئے، استحکام دیجئے۔ یہ ہمارے حفاظ کرام جو خاتوں سے بنارس میں قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، بہت بڑا کام یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے، بغیر دنیاوی لالچ کے 25 50 100 حفاظ کرام تیار کرتے ہیں یہ لوگ۔ نہ تنخواہ ہے، نہ مشاہرہ ہے، نہ دنیا کا لالچ ہے، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، حفظ پڑھا رہے ہیں، بہت حفاظ کرام ہیں، ہر طرف تراویح پڑھا رہے ہیں، شبیرہ پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تدریس کر رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایسے حفاظ کرام کے بڑے قدر کی، اور اگر مالی اعتبار سے وہ کمزور ہیں تو ان کا بھرپور تعاون کیجیے، تاکہ دنیا سے تھوڑا سا اپنی توجہات ہٹا کر اور زیادہ اس کام میں مشغول ہو جائیں۔ یہ فرض بنتا ہے ان کے شاگردوں کا کہ جو قرآن جیسی سب سے عظیم نعمت ہمیں دے رہے ہیں، کچھ ان کا ہم تعاون کر دیں، اور مشاہرہ اور تنخواہ سمجھ کے نہیں، ان کی خدمت سمجھ کے نذر کے طور پر پیش کریں۔ یہ نہیں کہ ہر مہینہ ہم تنخواہ دے رہے ہیں، کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم اس کی قیمت دے رہے ہیں۔ ضرور نظر پیش کرنا چاہیے جب بھی موقع پڑے۔ پیر صاحب کو نظر تو پیش کر دی جاتی ہے، مگر اپنے حافظ صاحب کو نظر کبھی پیش کرنے کے لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں۔ پیر صاحب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو آپ کو قرآن دے رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک ہونے والی ہے۔ تو جو بیچارے پریشان حفاظ کرام ہیں ان کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ اسی طرح مدارس، یہ قرآن کے سب سے بڑے سینٹر۔ آج مدارس اسلامیہ کے خلاف کتنی سازشیں کی جا رہی ہیں، آپ لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں۔ جو لوگ مدارس سے متعلق ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی آزمائشوں کے دور سے یہ مدارس اسلامیہ گزر رہے ہیں، اور باطل جماعتوں کی کتنی خطرناک نگاہیں ان پر جمی ہوئی ہیں۔ جیسے بھی ہو ان کی استحکام عطا کیجیے، اور سب سے بڑا مالی استحکام ہوتا ہے، صرف زبانی نہیں، مالی استحکام۔ اللہ نے ہر آدمی کو ایک برابر کی توفیق نہیں دی، کوئی 100 دے سکتا ہے تو کوئی 1000 دے سکتا ہے، کوئی لاکھ بھی دے سکتا ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے علاقے کے مدارس کو آپ کو استحکام عطا کریں، تاکہ وہاں جو مدرسین ہیں وہ بڑی فراغت کے ساتھ قرآن کی تعلیمات دے سکیں، اسلام کی تعلیمات دے سکیں۔ اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ کے لیے ایک بنیادی کام ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیے۔ میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں، قرآن مجید کے ترجمہ پڑھنے کی آپ ضرور کوشش کیجیے، قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھا کیجیے۔ کیا پتا کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ کا دوست بہت دور کسی شہر میں رہتا ہے، آج تو موبائل کے ذریعہ بات ہو سکتی ہے، پہلے تو خط و کتابت ہوتا تھا۔ اس زمانے کو ذہن میں رکھ کے سوچیے اس مثال کو۔ پوسٹ مین آتا ہے، آپ کا ایک خط دیتا ہے، دیکھتے ہیں ہمارے دوست نے بھیجا ہے، بڑا جگری دوست تھا، بہت پیار اس سے تھا، اور آپ کیا کرتے ہیں، اس خط کو لے کر خالی چوم رہے ہیں، سر پر رکھ رہے ہیں، آنکھ سے لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہم یہی معاملہ کر رہے ہیں۔ ہم نے عربی پڑھ لی ایصال ثواب کے لیے کہ ابا کو ثواب پہنچ جائے، اماں کو ثواب پہنچ جائے، دادا کو پہنچ جائے، نانا کو پہنچ جائے۔ کیا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا یہ پیغام ہے؟ کیا پیغام ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب تک آپ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ آپ ایک صفحہ پڑھیے، جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں پڑھیے۔ آپ اردو جانتے ہیں، آپ ہندی جانتے ہیں، آپ انگریزی جانتے ہیں، ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہے، مگر روز پڑھیے، تب معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہر مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے، اور کہنا بھی چاہیے، کہ اللہ کا پیغام ہمارے پاس ہے، اسلام جیسا مذہب ہمارے پاس ہے، قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس ہے۔ ہمیں فخر اس بات پر ضرور فخر ہونا چاہیے، مگر وہ غیر مسلم اگر کہے کہ بھائی قرآن میں کیا ہے ذرا ہمیں بھی بتلاؤ، تو آپ کیا بتلائیں گے؟ بتلا سکتے ہیں؟ آپ کو خود نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے۔ آپ نے قرآن کو یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کی کچھ آیتوں کو لکھ کر تعویذ بنا لیا جائے، پانی میں پھونک دیا جائے شفا مل جائے گی، گھر میں ٹانگ دیا جائے آصف ختم ہو جائے گا، گھر کے افراد مر جائے تو تیجا فاتحہ میں پڑھ لیا جائے، 40واں میں پڑھ لیا جائے، برسی کر لیا۔ قرآن کو آپ نے
فاتحہ کی کتاب اور رسالہ ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے، مردوں کے لیے آپ نے سمجھ لیا ہے۔ قرآن تو زندوں کے لیے ہے، مردہ قوموں کے اندر زندگی کی روح دوڑانے والا قرآن ہے، حیات ابدی کی روح پیدا کرنے والا قرآن ہے، جہاں بلب انسانوں میں ایک زندگی کی رمق پیدا کرنے والا قرآن ہے۔ آپ نے مردوں سے متعلق کر لیا، یہ زندوں کے لیے پیغام عمل ہے، اس کو سمجھیے۔ روزانہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیے، سب سے بڑا احتجاج یہ ہوگا، اور قرآن کے لیے سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی۔ تلاوت روزانہ کیجیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اور قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے عمل کے ذریعہ دنیا کو بتلا دیجیے کہ قرآن کو ہم کسی طرح بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ دنیا کے ساری طاقتیں مل جائیں، عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا دوسری باطل طاقتیں ہوں، سب مل کر قرآن کو ختم کرنا چاہے تو ہمارے دلوں سے قرآن کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ قرآن ہی سرچشمہ ہدایت ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ان حضرات کو جو بھی عظمتیں ملی سب قرآن کی دین ہے، قرآن کا فیض ہے۔ قرآن ہی کو انہوں نے پڑھا تھا، اللہ کے رسول سے قرآن کو سیکھا تھا، اللہ کے رسول سے قرآن کو سمجھا تھا، اور اسی کی ہدایات پہ عمل کیا تھا۔ تو کوئی ابو بکر بنا، کوئی عمر بنا، کوئی عثمان بنا، کوئی علی بنا، کوئی طلحہ بنا، کوئی زبیر بنا، کوئی عبد الرحمن بن عوف بنا، کوئی بلال بنا، کوئی سلمان بنا، کوئی صہیب بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی ابو ہریرہ بنا، اور آخر اس کے بعد سے جو سلسلہ چلا، تو بڑی بڑی شخصیتیں جو پیدا ہوئیں پورے عالم اسلام کی، یہ سب قرآن کے فیض رسانیوں کا سلسلہ تھا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، یہ امام مالک ہیں، یہ امام شافعی، یہ امام حنبل، یہ امام زین العابدین، یہ معروف کرخی، یہ جنید بغدادی، یہ عبد القادر جیلانی، یہ خواجہ اجمیری، یہ سب کے ساتھ قرآن کے فیض و برکات کو اپنے سینے میں اخذ کرنے والے افراد تھے۔ تو قیامت تک جو بھی سلسلہ ہدایت چلے گا، جتنے بھی اولیاء کرام پیدا ہوتے رہیں گے، ابدال پیدا ہوتے رہیں گے، مجددین پیدا ہوتے رہیں گے، علماء ربانیین پیدا ہوں گے، سب یہ قرآن مجید کے فیضان کو کوس رہیں گے۔ تو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیے۔ سب سے بڑا احتجاج اور سب سے بڑا آپ کا پیغام یہی پیغام ہے، قرآن سے اپنے کو مضبوط کیجئے۔ قرآن آپ کو مضبوطی عطا کرے گا۔ قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن زندگی کا پیغام ہے۔ آپ اس سے مربوط ہو جائیں گے تو آپ کے اندر نور اترے گا، آپ کو ہدایت ملے گی، اور آپ کے اندر نئی زندگی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو قرآنی ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآنی سے اپنے سینے کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید نے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام جیسے افراد جو تیار کیے تھے، ان افراد کی زندگیوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔